بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، جس شخص نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، کیا وہ صحابی رسول تھے؟ کیا یہ سچ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا تھا؟ اور کیا یہ سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنی مبارک قمیض اس کے بیٹے کو عطا فرمائی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کے کفن میں دفن ہوا تھا؟ اور اس شخص کی دردناک موت کیسے ہوئی؟ محترم ساتھیو، منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی وہی شخص ہے جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی، اور پورے مدینہ منورہ میں اس بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والا بھی وہی تھا۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کرتا رہتا تھا۔ اس کے بارے میں علماء کرام کی کچھ متضاد رائے پائی جاتی ہیں، اور اس کے متعلق مختلف روایات بیان کی گئی ہیں۔ آج ہم تاریخ دانوں کی کتابوں میں درج عبداللہ بن ابی کی موت کے بارے میں مختلف حقائق بیان کریں گے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اہل مدینہ میں اس کی حیثیت، اثر اور مرتبہ سب سے ممتاز تھا، اور ہجرت سے کچھ روز قبل اہل مدینہ کے تمام قبائل نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار مقرر کر لیا تھا، اور اس کی باقاعدہ رسم تاج پوشی کے لیے دن اور وقت بھی طے کر لیا گیا تھا۔ لیکن عین اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے بے تاج بادشاہ کے طور پر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو اہل مدینہ نے اپنا پہلا منصوبہ ترک کر کے اپنے تمام معاملات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیے۔ اس صورتحال کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کی سینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذاتی بغض اور عناد پیدا ہو گیا، اور وہ دل ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے لگا، کیونکہ اہل مدینہ کے تمام قبائل کی ہمدردیاں شمع رسالت کے ساتھ تھی، اس لیے وہ ان کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے منافقت کی راہ اپنائی۔ عبداللہ بن ابی نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، اور ظاہری اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کی پابندی شروع کر دی، لیکن اندر ہی اندر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا، اس نے اسلام کی جڑ کاٹنے کے لیے یہودیوں اور مشرکین مکہ سے رابطے استوار رکھے۔ غزوہ بدر اور احد میں نہ خود حصہ لیا، بلکہ اندر ہی اندر صحابہ کو بھی جہاد پہ جانے سے روکتا رہا۔ یہی منافق شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ بنت ابی بکر پر تہمت لگانے میں بھی پیش رہا، جس کی تفصیل ابن ماجہ اور مستدرک الحاکم میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ایک جنگ سے واپسی پر قافلے سے بچھڑ گئی، تو ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کی ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے سے پیچھے رہنے کی لگائی تھی تاکہ قافلے کا کوئی سامان وغیرہ چھوٹ گیا ہو تو وہ اپنے ساتھ لے لیں، انہوں نے جب ام المومنین حضرت عائشہ کو وہاں دیکھا تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قافلے سے بچھڑنے کے بعد اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا، اور خود اس کی نکیل پکڑ کر قافلے کے ساتھ ملا دیا۔ جب آپ قافلے میں داخل ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے مشہور کر دیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کی تاریکی میں قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی، اور انہوں نے بدکاری کی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مقدس آیات نازل فرمائی اور ان منافقین کا منہ بند کر دیا۔ اسلامی تاریخ اور بطور خاص مسلمانوں میں تفرقات پیدا ہونے کے بعد ابتدائی ماحول اور محرکات کے سلسلے میں عبداللہ بن ابی کا نام اولین شخصیت میں لیا جاتا ہے۔
اسی وجہ سے اسلام میں اس کو راس النفاق اور رئیس المنافقین کہا گیا۔ ابن جوزی اور علامہ سیوطی سے جب عبداللہ بن ابی کی موت کی وجہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ بہت کم عمر میں ہی فوت ہو گیا، اور اس کی موت کی وجہ یہ تھی کہ اس کے جسم پر عجیب قسم کے پھوڑے اور دانے بننے لگے تھے، جس میں اس کو بے انتہا خارش ہوتی، اور اس کو خارش کرنے کے لیے اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچنا تھا، اور ایسے ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ جبکہ عبداللہ ابن زبیر سیوطی کے مطابق عبداللہ بن ابی کی موت طاعون کی مرض سے ہوئی۔ طاعون کے مرض میں بھی اس کے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے اور پھنسیاں بن جاتے تھے۔ تاریخ نوفل کے مصنف اور امام زہری کے مطابق منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بہت کم عمر میں تقریباً 28 یا 30 سال کی عمر میں کوڑ کے مرض سے فوت ہوا۔ اس کی وفات پر حضرت عمر ابن خطاب نے اس کا واضح طور پر اظہار بھی کیا تھا کہ یہ شخص منافق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو جھڑک دیا اور فرمایا مجھے اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس پر عمر بن خطاب خاموش ہو گئے۔ جس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مسلمان بیٹے کو عبداللہ بن ابی کی دلجوئی کے لیے کمال رحم اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گئے اور کفنانے کے لیے اپنا کرتا عنایت فرمایا۔ نہ صرف اس کی نماز جنازہ ادا کی بلکہ عبداللہ بن ابی کے لیے 70 سے زائد بار دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ ابن طبری کی کتاب مکارم الرسول جلد اول میں لکھتے ہیں کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی تدفین نہیں کی، اور اس نے اس بات پر حلف لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میرے باپ کے جنازے میں شریک نہ ہوں گے اور اپنی قمیض کو اس کے کفن کے لیے نہ دیں گے تو میں اپنے باپ کو دفن نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 درخواستیں کی جنہیں آپ نے قبول فرما لیا، لیکن اس کے بعد سورہ توبہ کی 2 آیات بھی نازل ہوئیں۔ سن 9 ہجری میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس دنیا سے رخصت ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مر گیا تو اس کے بیٹے جو انتہائی مخلص مسلمان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے، آپ اپنی قمیض عنایت فرمائیں تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن پہناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست قبول فرمائی اور اپنی قمیض عطا فرما دی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ درخواست بھی کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ آپ نے یہ درخواست بھی قبول فرما لی، چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر نے آپ کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں ان منافقین کے لیے دعائے مغفرت کروں یا نہ کروں۔ ایت میں 70 مرتبہ استغفار کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 70 مرتبہ استغفار کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سورہ توبہ کی اس ایت کی طرف تھا۔ اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کریں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ بہرحال آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد یہ ایت نازل ہوئی، اور اے پیغمبر ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا اور اس حالت میں مرے کہ وہ نافرمان تھے۔
ایت میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے قطعی طور پر منع کر دیا گیا۔ اس ایت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی تفسیر قرطبی کے حوالے سے لکھتے ہیں، یہاں ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن ابی ایک ایسا منافق تھا جس کا نفاق مختلف اوقات میں ظاہر بھی ہو چکا تھا۔ وہ سب منافقوں کا سردار مانا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیازی سلوک کیسے ہوا کہ اس کے کفن کے لیے اپنی قمیض مبارک عطا فرما دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں۔ اول، اس کے صاحبزادے جو مخلص صحابی تھے، ان کی درخواست پر محض ان کی دل جوئی کے لیے ایسا کیا گیا۔ دوسرا سبب ایک اور بھی ہو سکتا ہے جو بخاری کی حدیث میں یہ روایت حضرت جابر سے منقول ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب کچھ قریشی سردار گرفتار کیے گئے تو ان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے بدن پر کرتا نہیں تو صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کو قمیض پہنا دی جائے۔ حضرت عباس دراز قد تھے، عبداللہ بن ابی کے سوا کسی کی قمیض ان کے بدن پر درست نہ آئی، تو عبداللہ بن ابی کی قمیض لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو پہنا دی۔ اس کے اسی احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے